سبق نمبر 24۔ اسم کی جنس کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں، مذکر مؤنث۔ نمبر 1، مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری نہ ہو، جیسے رجل۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری ہو، جیسے زکیۃ عین۔ یہ سبق نمبر 24 شروع ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک انتہائی اہم سبق بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ آگے تک آپ کے کام آئے گا، بہت اہم سبق ہے اور اس کو صحیح طرح سے سمجھنا ہے۔ یہ عربی کے اندر آسان ہے، لیکن اردو کے اندر یہ سبق بڑا مشکل کا سبق ہے۔ یعنی لفظ کے یہ پہچان کرنا ہے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، یہ پہچان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ عربی میں آسان ہے لیکن اردو میں تو انتہائی مشکل ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں کاپی مؤنث ہے، کتاب مؤنث ہے، موبائل مذکر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں جن کو ہم کسی کو نر بولتے ہیں، کسی کو مادہ بولتے ہیں، کہ کسی کو ہم عورت سے تعبیر کرتے ہیں، کسی کو مرد سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کسی کو جو جنس ہے کسی کو تو ہم نر کہتے ہیں، کسی کو مادہ کہتے ہیں۔ تو کیسے پہچان ہو کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ یہ کیسے پہچان ہو کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر مؤنث تو جانتے ہیں، مذکر کہتے ہیں نر کو اور مؤنث کہتے ہیں مادہ کو۔ تو جینڈر کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو مذکر کیا ہے، مؤنث کیا ہے، اس کی پہچان اس سبق کے اندر کی جا رہی ہے۔ تو یہاں کچھ علامتیں ہیں، پہچان ہیں جن کے ذریعے پہچان ہو جاتی ہے کہ مؤنث ہے، اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو صرف سننے پر ہی موقوف ہیں۔ کچھ لفظ تو ایسے ہیں کہ جن میں پہچان ہوتی ہے کہ یہ چیز اگر آ گئی تو مؤنث ہے، لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جو صرف اہل عرب سے سن کر ہی پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے۔ اب اردو کے اندر یہ انتہائی مشکل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر جو لوگ یو پی سے باہر کے ہیں، مثال کے طور پر بہار سے یا آسام سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ چاہے کتنے بڑے عالم کیوں نہ بن جائیں، لیکن پھر بھی مذکر مؤنث کا جو ہے فرق کر پانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، آپ دیکھیں مفتی شبیر صاحب ہمارے استاد ہیں، بڑے عالم ہیں بلکہ اگر ہم اپنے ایریا کی بات کریں تو بڑے عالم ہیں اور دارالعلوم کے مقابلے میں اپنی ایک رائے رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بہت زیادہ مذکر مؤنث کی میں غلطی ہو جاتی تھی۔ تو یہ ہے نا، اردو کی کوئی پہچان نہیں ہے پہچان ہے لیکن بہت مشکل ہے۔ لیکن عربی کی جو پہچان یہ آسان ہے اگر کوشش کی جائے۔ بہرحال اسم کی جنس کے اعتبار سے یعنی جینڈر کے حساب سے دو قسمیں ہیں۔ جتنے بھی اسم ہیں تو وہ یا تو مذکر ہوں گے یا مؤنث ہوں گے، یا تو نر ہوں گے یا مادہ ہوں گے۔ تو دو ہی قسموں میں سے یہ ہوں گے۔ الفاظ میں کوئی بھی ہجڑا نہیں ہوتا ہے، مخنث نہیں ہوتا ہے۔ الفاظ میں یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، کوئی بیچ والا نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 1 مذکر، نمبر 2 مؤنث۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری نہ ہو، یعنی بالکل صاف لفظ ہے۔ یعنی مذکر اس اسم کو کہیں گے کہ جس اسم کے اندر نہ تو ظاہری طور پر تانیث کی یعنی مؤنث کی کوئی علامت ہو اور نہ ہی تقدیری طور پر کوئی مؤنث کی علامت ہو، یعنی نہ تو ظاہر میں کوئی نظر آ رہی ہو اور نہ ہی اس کے اندر پوشیدہ کوئی علامت ہو۔ کچھ علامتیں تو ایسی ہوتی ہیں جو ظاہر نظر آتی ہیں اور کچھ علامتیں ایسی ہو جو پوشیدہ ہوتی ہیں۔ تو اگر لفظ ایسا ہے کہ نہ تو اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت پوشیدہ ہے اور نہ ہی کوئی علامت مؤنث کی سامنے نظر آ رہی ہے، تو ایسے لفظ کو مذکر کہیں گے۔ تو اگر ہم آسان لفظ میں کہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذکر وہ اسم ہے کہ جو مؤنث کی علامتوں سے ہر طرح کی علامتوں سے خالی ہو۔ مذکر وہ اسم ہے جو مؤنث کی ہر طرح کی علامتوں سے خالی ہو، نہ تو ظاہری علامتیں پائی جائیں اس کے اندر اور نہ ہی تقدیری علامتیں پائی جائیں، تو اس کو مذکر کہتے ہیں۔ جیسے رجل، تو رجل یہ اس کے معنی مرد، آدمی کے آتے ہیں، تو نہ تو اس میں کوئی ظاہری علامت ہے اور نہ ہی کوئی پوشیدہ علامت ہے، بلکہ یہ مؤنث کی علامتوں سے بالکل خالی ہے۔
اس وجہ سے رجلن کو مذکر کہیں گے، مذکر بولا جائے گا۔ اب یہ سبق جو ہے پڑھنے سے پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ دیکھیے جب اسم ہوتا ہے وہ فاعل بنتا ہے فعل کا، تو جو اسم ہوتا ہے، جیسا اسم ہوتا ہے اسی کے مطابق ہمیں فعل لانا ہوتا ہے۔ اگر ہم کوئی جملہ بنا رہے ہیں تو جملہ بنانے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو اس میں فاعل بن رہا ہے وہ مؤنث ہے مذکر ہے۔ اگر مؤنث ہے تو فعل ہمیں مؤنث لانا ہوگا، اگر وہ مذکر ہے تو فعل ہمیں مذکر لانا ہوگا۔ تو اس لیے جملہ بنانے کے لیے اس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ آپ القراءۃ واضحہ میں جملے بناتے ہوں گے تو جو جملے بنائے جاتے ہیں اور سینٹینس بنائے جاتے ہیں تو اس میں اس سبق کی بڑی اہمیت ہوگی۔ ہم نے سے کسی نے کہا کہ زید گیا، اس کی جو ہے اس کا جملہ بناؤ، زید گیا۔ تو اگر ہمیں پتہ ہے کہ زید مذکر ہے تو ہم اس کا جو فعل ہے وہ ذہبہ فعل مذکر لائیں گے، اور اگر ہمیں زید کا پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے تو پھر ہم ذہابت لائیں گے۔ تو جیسا فعل ہوگا جیسا فاعل ہوگا اسی کے مطابق ہمیں فعل لانا ہوگا۔ تو اس لیے اس سبق کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ جملے بنانا صحیح طرح سے آسان ہو جائے کہ مذکر کے لیے مذکر فعل لائیں اور مؤنث کے لیے مؤنث فعل لائیں۔ بہرحال رجلن جو ہے مذکر ہے، تو اگر ہم کہیں آدمی گیا تو ہم اس کا جملہ بنائیں گے ذہبہ رجلن۔ ذہبہ فعل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ہم یہاں پر مذکر کا صیغہ ہی لائیں گے، مؤنث کا صیغہ نہیں لائیں گے۔ نمبر 2 مؤنث۔ مؤنث وہ اسم ہے جس میں علامت تانیث لفظی یا تقدیری ہو، علامت تانیث لفظی یا تقدیری ہو، جیسے زکیۃ عین۔ تو مؤنث کی جو علامت ہے، جو پہچان ہے، وہ تو آگے آ رہی ہیں، 4 پہچان ہیں، لیکن یہاں پر مطلقاً انہوں نے بتایا ہے کہ مؤنث وہ ہے جس کے اندر مؤنث کی کوئی علامت پائی جاتی ہو۔ تانیث یعنی مؤنث ہونا، تانیث کے معنی ہے مؤنث ہونا، تو مؤنث ہونے کی کوئی علامت جس لفظ کے اندر پائی جا رہی، جس اسم کے اندر پائی جا رہی ہو، چاہے وہ علامت نظر آ رہی ہو یا نظر نہ آ رہی ہو لیکن تقدیری طور پر موجود ہو، تو اس کو مؤنث کہیں گے۔ جیسے زکیۃن، زکیۃن میں جو تا ہے، گول تا، اس کو مدورہ، تائے مدورہ کہا جاتا ہے، یہ تا مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ جس لفظ کے آخر میں بھی یہ تائے مدورہ گول تا آئے گی تو وہ لفظ مؤنث ہوگا، آگے اس کی وضاحت کریں گے، لیکن ابھی آپ کو سمجھنا ہے کہ زکیۃ میں جو تا ہے، یہ تا ظاہری طور پر نظر آ رہی ہے اور لفظوں میں موجود ہے، اور یہ بتا رہی ہے کہ زکیہ یہ مؤنث لفظ ہے، تو تانیث لفظی یہاں پر موجود ہے، لفظوں میں مؤنث کی علامت موجود ہے۔ ایک ہے عینن، عینن میں مؤنث کی کوئی علامت ظاہری موجود نہیں ہے، عینن میں تا نہیں، جو علامت ہے اصل میں تا ہے یا الف ممدودہ ہے، الف مقصورہ ہے، یہ ہیں، لیکن عینن میں نہ تو تا ہے اور نہ ہی الف ممدودہ، نہ الف مقصورہ، کوئی بھی علامت پائی نہیں جا رہی ہے۔ لیکن اہل عرب عینن کو مؤنث بولتے ہیں، اہل عرب عینن کو مؤنث بولتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم بھی عینن کو مؤنث ہی کہیں گے۔ تو یہ عینن مؤنث ہے، اس میں کوئی جو ہے علامت نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن چونکہ اہل عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں تو شاید وہ اس کے مؤنث ہونے کو جانتے ہوں گے، تو اس کا مؤنث ہونا لفظوں میں تو پتہ نہیں چل رہا ہے، لیکن اہل عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں، تو اس وجہ سے مانیں گے کہ تقدیری طور پر اس کے اندر بھی مؤنث کی علامت موجود ہے۔ جیسے زکیۃن ذہین اور عینن آنکھ، عینن آنکھ۔ علامت تانیث 4 ہیں، یہ چیز سمجھنی ہے کہ علامت تانیث 4 ہیں، 4 علامت ایسی ہیں جن کی جو اگر کسی اسم کے آخر میں آئیں گی تو وہ اسم مؤنث ہو جائے گا۔ نمبر 1 تائے مدورہ، تا بشکل ہا، جیسے طلحۃ، تائے مدورہ یعنی گول تا اگر کسی اسم کے آخر میں آ رہی ہے جو کہ ہا کی شکل کی ہوتی ہے، تو ایسی تائے مدورہ کا کسی اسم کے آخر میں آنا یہ اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ جیسے طلحۃ، تو طلحہ اس کے معنی کیا ہیں، یہ کس کا مصداق کیا ہے، اس سے قطع نظر ہم یہ دیکھیں گے کہ طلحہ کے آخر میں گول تا لگی ہوئی ہے، تائے مدورہ لگی ہوئی ہے،
تو یہ طلحہ جو ہے مؤنث ہے۔ اب یہ دوسرا مسئلہ ہوگا کہ اس کے شروع میں فعل کیسا آئے گا، اس کی وضاحت آگے آئے گی، لیکن بہرحال جو طلحہ ہے یہ اپنے ظاہری حالت کے اعتبار سے مؤنث ہے، اس کو مؤنثی ظاہری اعتبار سے کہا جائے گا۔ تو طلحہ اگرچہ ہمارے یہاں مذکر کا نام ہوتا ہے لیکن اس کے اندر علامت تانیث کی پائی جا رہی ہے، تو اسے اسمی اعتبار سے مؤنثی کہیں گے، لیکن اس کے لیے اگر ہم اس کو فاعل بناتے ہیں تو اس کا جو اسم ہے وہ مذکر آئے گا یا مؤنث آئے گا، تو اس کو جو ہے بعد میں دیکھا جائے گا، بعد میں اس کی جو ہے آگے چل کر کے وضاحت آ رہی ہے کہ فعل کب مذکر آئے گا، فعل مؤنث کب آئے گا، اس کی وضاحت بعد میں آئے گی۔ تو بہرحال پہلی علامت ہے تاء مدبرہ، یعنی تا بشکلہا جیسے طلحۃ۔ نمبر 2 الف مقصورہ، جس لفظ کے آخر میں الف مقصورہ ہو تو وہ لفظ بھی مؤنث ہوتا ہے۔ اگر کسی لفظ کے آخر میں الف مقصورہ آ جائے، یعنی کھڑا زبر آ جائے اور جس کو بشکل یا لکھا جاتا ہے، تو یہ الف مقصورہ بھی مؤنث کی علامت ہے، جیسے سلمہ۔ تو اس کے آخر میں جو یہ میم الف زبر ما آیا ہے اور اس کو کھڑا زبر کو یا کی شکل میں لکھا گیا ہے، اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ آگے اس کی جو ہے تعریف بھی لکھی ہے کہ الف مقصورہ کیا ہوتا ہے۔ وہ الف لازمہ ہے جو اسم معرب کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ نہ ہو۔ تو اگر الف ہو اور معرب کے آخر میں ہو اور الف سے پہلے کوئی زائد الف نہ ہو، اس الف سے پہلے کوئی زائد الف نہ ہو، تو اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال الف مقصورہ کا اسم کے آخر میں آنا یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، جیسے سلمہ۔ تو یہ جو سلمہ لفظ آیا ہے، میم کے اوپر کھڑا زبر آ رہا ہے، تو یہ لفظ کے آخر میں کھڑے زبر کا آنا یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ۔ تو یہ بھی لفظی اعتبار سے یہ مؤنث ہے۔ باقی میں نے بتایا کہ ان کا فعل مذکر آئے گا مؤنث آئے گا، اس کی بحث بعد میں آ رہی ہے۔ تو نمبر 2 الف مقصورہ کا ہونا۔ نمبر 3 الف ممدودہ، جیسے حمراء، الف ممدودہ جیسے حمراء۔ الف ممدودہ کا بتایا انہوں نے کہ وہ الف یعنی حمزہ زائدہ ہے جو اسم معرب کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو۔ تو اگر اسم کے آخر میں کوئی حمزہ آ رہا ہو اور اس سے پہلے الف آ رہا ہو، کسی اسم معرب کے آخر میں حمزہ ہو اور حمزہ سے پہلے الف ہو، تو وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے، یعنی اس کو کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ تو الف ممدودہ کا آخر میں ہونا یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، اور یہ بھی مؤنث کی علامت ہے۔ تو جہاں بھی الف ممدودہ آئے گا تو یہ سب مؤنث کی علامت مانا جائے گا۔ نمبر 4 تاء مقدرہ، تاء مقدرہ یعنی جہاں پر کہیں پر تا پوشیدہ ہو، تا اگر پوشیدہ ہے تو بھی مؤنث کی علامت ہے۔ اگر کہیں پر تا نظر نہیں آ رہی ہے لیکن پوشیدہ ہے تو وہ بھی مؤنث ہوگی۔ اب جب پوشیدہ ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہاں پوشیدہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی پہچان انہوں نے بتائی ہے کہ لفظ کی تصغیر لاؤ، ہر لفظ کی تصغیر لاؤ۔ اگر تصغیر میں تا آ رہی ہے تو مانا جائے گا کہ اصل میں بھی تا موجود ہے، اور اگر تصغیر میں تا نہیں آ رہی ہے تو مانا جائے گا کہ اصل میں تا موجود نہیں ہے۔ تو اگر تصغیر میں تا آ رہی ہے تو پھر وہ مؤنث کہلائے گا۔ جیسے اس کی مثال دی انہوں نے تاء مقدرہ، جیسے ارزن، اصل میں ارزتن تھا۔ قرآن کریم میں کئی جگہ ارض آیا ہے اور یہ مؤنث ہے، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلایا۔ تو ارضا کے بعد جو مددناہا کے بعد جو ہا ضمیر آئی ہے تو یہ ارض کی طرف لوٹ آئی جو کہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو بہرحال ارزن جو اصل میں ارزتن تھا، دلیل اس کی یہ ہے کہ اس کی تصغیر قریزتن آتی ہے اور تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو چونکہ زیادہ واقفیت نہیں ہے نحو سے یا عربی الفاظ سے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ تصغیر آتی کیا ہے۔
تو ہم تصغیر خود بخود تو نہیں بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں تلاش کرنا پڑے گا کہ اس اسم کی تصغیر کیا آتی ہے۔ اگر تصغیر کے اندر تا موجود ہے تو مانا جائے گا کہ اصل کے اندر بھی تا موجود ہے اور وہ لفظ مؤنث ہو جائے گا۔ تائے مقدرہ یعنی تا پوشیدہ ہو، جیسے ارزن اصل میں ارزتن تھا، تو اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی تصغیر اور عزتن آتی ہے اور تصغیر سے اسم کی اصلی حالت معلوم ہو جاتی ہے۔ اب انہوں نے جو اس میں بیان کی ہے ان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، تا بشکل ہا کسی بھی معنی کے لیے استعمال ہو، لفظاً اسم کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ تا بشکل ہا کسی بھی معنی کے لیے استعمال ہو، لفظاً اس کے مؤنث ہونے کی پر دلالت کرتی ہے۔ تو وہ جو لفظ آ رہا ہے تو اس تا کے کوئی بھی معنی ہو یا اس لفظ کے کوئی بھی معنی ہو، لیکن اگر آخر میں تا آ رہی ہے تو اس لفظ کو مؤنث بنا دے گی۔ جیسے طلحہ میں یہ تا اگرچہ طلحہ مذکر بولا جاتا ہے ہمارے یہاں، لیکن یہ تا آخر میں آئی ہے تو اس لفظ کو مؤنث بنا دے گی۔ نمبر 2، الف مقصورہ۔ الف مقصورہ وہ الف لازمہ ہے، وہ الف لازمہ ہے جو اس میں معرب کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ نہ ہو، جیسے سلمہ۔ تو یہ جو سلمہ ہے تو یہ آخر میں الف اس کے آیا ہے اور یہ معرب ہے، اصل میں یہ معرب تھا، سلمہ معرب تھا، لیکن اس میں جب الف لام داخل کر دیا، نہیں اس پہ جب آخر میں الف مقصورہ لگا دیا تو یہ بعد میں یہ مبنی ہو گیا ہے۔ تو اگر معرب کے آخر میں الف زائدہ نہ ہو اور کوئی الف لگا دیا جائے، آخر میں الف آ رہا ہو تو وہ الف مقصورہ کہلاتا ہے۔ وہ الف لازمہ ہے جو اس میں معرب کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف زائدہ نہ ہو، جیسے سلمہ۔ الف ممدودہ وہ الف یعنی حمزہ زائدہ ہے جو اسم کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے الف ہو، جیسے حمراؤ۔ تو یہاں جو حمراؤ میں آخر میں حمزہ آ رہا ہے، اس حمزہ سے پہلے الف موجود ہے تو اس کو الف ممدودہ کہیں گے، جبکہ سلمہ میں یہ کوئی الف زائد نہیں ہے بلکہ میم پر کھڑا زبر آ رہا ہے، تو یہ چاہے الف مقصورہ ہو چاہے الف ممدودہ ہو، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو ابھی تک جو یہ سبق تھا اس میں اسم کی جنس کے اعتبار سے تھی، اسم کی جنس کے اعتبار سے 2 قسمیں تھیں، مذکر مؤنث۔ آگے جو بیان ہوگا وہ ذات کے اعتبار سے ہوگا کہ جیسے طلحہ ہے، یہ اپنی جنس کے حساب سے تو مذکر ہے لیکن ذات کے اعتبار سے مؤنث ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ اگلے سبق میں ہوگا۔ تو اسی طرح سے یہ سلمہ اپنی جنس کے اعتبار سے تو مؤنث ہے کیونکہ اس کے اندر مؤنث کی علامت پائی جا رہی ہے، باقی رہا مسئلہ کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے مؤنث ہے یا نہیں ہے اس کا سبق آگے آئے گا۔ اسی طرح سے موسیٰ ہے، موسیٰ کے اندر الف مقصورہ پایا جاتا ہے تو جنس کے اعتبار سے یعنی علامت پائے جانے کے اعتبار سے یہ مؤنث ہے، لیکن اپنی ذات کے اعتبار سے بھی مؤنث یا مذکر ہے، یعنی اس کا جو فعل ہمیں لانا ہے، مذکر لانا ہے یا مؤنث لانا ہے، اس کا فیصلہ اگلے سبق کے اندر کیا جائے گا۔